لیے قبلہ استاد محترم کو خطاب کی دعوت دوں گا بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، تاکہ آپ کے پتہ چلے کہ آپ میں ذوق ہے سننے کا کہ نہیں، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے نعرے کی آواز میں۔ نعرہ تکبیر، سبھی نہیں بولے، ابھی بھی چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ کون کون کہاں کہاں بیٹھ کے کس حالت میں جواب دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا محمد ندیم عطاری المدنی مدث اللہ العالی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجة العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منهم بمزید الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضبی آواز سارے آدھے نہیں. نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان اسمع الصلاة اہل محبتی وآرفهم. ساڑھے نبی فرماندے نے جڑا جڑا میرے تے درود پڑھدا او دا درود میں خود سننا وا پڑھن والے نو میں محمد پہچاننا بھی آ. مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد ہزاروں اور لاکھوں درود تاجدار دو عالم شہنشاہ عرب و عجم تاجدار انبیاء امام الانبیاء ختم المرسلین قائد المرسلین سرکار دو جہاں حبیب کبریا سرکار ابد قرار شافع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار ہم غریبوں کے غم گسار امت کے حال سے ہر وقت خبردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مشرفہ میں درود و سلام کی حاضری پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. جہاں ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے وہاں یہ بھی ایک وظیفہ اور ایک تحفہ اور ایک حضور کی بارگاہ میں بسد عجز و نیاز حاضری پیش کرنے کا ایک بڑا ہی خوبصورت انداز. اللہ نصیب فرمائے تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک اور 12ویں کا دن آئے تو 12000 رو کر حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دے. 1000 درود پاک پڑھنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. حضور فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 بار درود پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. آج کتنے بندے کتنی جو ہے وہ دنیا مکان بننا شروع ہوتے ہیں بنتے 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 کوٹھی بن جاتی ہے لیکن مکی ہونا نصیب نہیں ہوتا. بعض تو بننا شروع ہوتے ہیں بنانے والا چل نکلتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں پورا گھر بن گیا لیکن وہاں رہنا نصیب نہ ہوا. کتنی قربتیں کتنی محبتیں کتنا کچھ ہوتا ہے. زندگی کے تصورات تخیلات میں ایک نئی دنیا قائم ہے لیکن حضور کا فرمان سنے پہلی حدیث آپ نے سنی. آقا فرماتے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا
جو دنیا کے اندر مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، آج قربتوں کا متلاشی، آج قربتوں کا متمنی، اگر کوئی دنیا دار آ جائے تو وہ چاہتا ہے مجھے اس کا قرب مل جائے، وہ دنیاوی محبت، دنیاوی جات، دنیاوی مرتبہ اس کو کشش کی طرح کھینچتا ہے، کیونکہ اس کو محبت ہے دنیا داروں سے۔ جب کوئی دنیا دار مرتبے والا آتا ہے تو وہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی قربت کو تلاش کرتا ہے اور اس کی قربت کو پھر زمانے میں بیان کرتا ہے۔ آج میری فلاں سے ملاقات ہوئی، میرے ساتھ بٹھا دیا، آج مجھ سے تھوڑا سا گفتگو کا دورانیہ بن گیا۔ اور اگر کوئی دیندار ہو، کوئی بڑا پیر، کوئی شیخ الحدیث آ جائے تو اس کی محبت کا زاویہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل بسا محبت میں دینداروں کے لیے ہے، وہ اس کی قربت کو تلاش کرتا ہے۔ ساری قربتیں ہیں، جتنی دنیا داروں کی قربتیں لگا لے، بڑے سے بڑا منصب نبی کی قربت سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ سب نبیوں کے سردار ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے۔ تو ہمیں وظیفہ دے دیا، دنیا والوں ادھر تو قربت تمہیں بظاہر ملے یا نہ ملے، لیکن مجھ محمد کو یاد کرتے رہنا، جتنا کثرت سے یاد کرو گے وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہاں فہرست بیان کر دی، تیری ماں، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیری بیوی، تیری صاحبہ، سارے قربت والے لستے۔ یوم یفر المرء، یفر فر یفر فرار، قیامت کا دن ہوگا، یہ خونی رشتے، یہ قربتیں، ماں باپ کتنی محبت ہے، اس قیامت کے دن سب جان چھڑا جائیں گے، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا۔ یہ قرآن کا پس منظر ہمیں بیان کرتا ہے دنیا والوں، آج یاری اس محمد سے لگا لو، یہ یاریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن محمد کی یاری کا فائدہ یہ ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اور جس کو قربت مصطفیٰ مل گئی، آقا فرماتے ہیں جو میرے قرب میں ہوگا، میرے جنت تلے ہوگا، وہ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب یہ قربت کا فائدہ حضور کی معیت ہے۔ صحابی رسول نے جب دیکھا ہمارے نبی بڑی موج میں ہے تو فرمایا سل ربیہ، بعض لوگ کلام کر دے، حضور یہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے، حضور نے مطلقاً بیان فرمایا، فرمایا سل، سوال کر، آج جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ کوئی قید نہیں ہے، قیود نہیں ہے کہ دنیا مانگنا آخرت نہ مانگنا، دنیا کی جو ہے وہ کوئی چیز مانگنا، آخرت کی کوئی چیز میں میرا تسلط نہیں ہے۔ کہا سل ربیہ، آگے والا بھی نبی کا غلام ہے، آگے والا بھی نبی کا صحابی ہے، وہ جانتے ہیں جس آقا نے کہا ہے وہ دنیا تو کیا، آگے ساری چیزوں کے خزانے رب نے محمد کی مٹھی میں دے دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ایک تو زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور جنت کا مالک بنایا۔ فوراً سوال کیا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، آقا کل اگر اے مانگے آج تسی کہیں جو مانگ لو، ایک ہی چیز چاہیے اور جنت وچ مینوں اپنا قرب عطا فرما دینا۔ مانگا بھی تو جنت مانگی، حضور نے یہ نہ فرمایا جنت تو میرے پاس نہیں ہے، یہ اختیار تو مجھے نہیں دیا رب نے، فرمایا اے ربیہ کچھ اور مانگ۔ اب یہ مانگنے والوں کا انداز ہے۔ آج ہم میلاد کے اس پروگرام میں آگے اور 7 ستمبر ختم نبوت کا پروگرام، آج ہم نے پہلے نمبر پہ میرے بیان پہ آپ نے یہ چیز یاد کرنی ہے، ہم نے وہ جو طریقہ ہمیں نماز میں رب نے دیا، نماز کس کی ہے؟ رب کی۔ بولے نماز کس کی ہے؟ رب فرماتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، رب نے پڑھی، بولو پڑھی،
اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. پڑھی کس نے ہے؟ محمد الرسول اللہ نے. قرآن پڑھنے کا ذکر کرتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نماز کا ذکر ہے، ادائیگی کا بتائیں. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. بعد ایہو جو بھی نے کہنے اقیم الصلاۃ قائم کرنے کا ذکر ہے. ہم ہر ٹائم قائم کرتے ہیں، صبح شام دن رات، اور تسی پنج بننے پنج ٹائم، اسی ہر ٹائم قائم کرنے کا ذکر ہے. پڑھنے کا ذکر کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ پڑھنے کا ذکر ہے جو ہر بچہ جس سورت کو جانتا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنا رب واسطے نماز پڑھ. تو پتا چلا قائم کرنا مانا ہے پڑھنا. اور قائم کرنے کا مفسرین نے کیا معنی بیان کیا؟ نماز کو، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات و فرائض و شرائط کے ساتھ ادا کرنا. وہ کیڑی قائم کرنے والی نماز ہے کہ جو نبی نے نہ پڑھی، اور یہ ہر ٹائم قائم کرنے والے ہیں جو پیروں کے نہیں پیروں کے مرید ہیں، جو پیروں کے نہیں پیروں کے مرید ہے، جو کہتے ہیں ساڑھی ہر ٹائم قائم ہے. ہر ٹائم قائم نہیں، حضور نے 5 ٹائم پڑھ کے دسی کہ قیامت اے مانا رب چاہتا وے. اسی کے اندر درود ہے، اسی کے اندر سلام ہے. بات کو سمیٹتا ہوں تو لہٰذا یہ وہ وظیفہ ہے جس کو اللہ نے نماز میں رکھا. آپ اگر پوری نماز پڑھیں، اب 25 تشہد پڑھتے ہیں. کتنے تشہد پڑھتے ہیں؟ بولے کتنے تشہد پڑھتے ہیں؟ 5 نمازوں میں 25 بار بٹھایا. 25 بار بٹھا کے رب نے سارا کروانے کے بعد فرمایا پہلے کھڑا ہو جا. ساری جو ہے اس کی حمدیں کروا دی، سارے ذکر کروا دیجئے. پھر اس کے بعد رکوع کروایا، قوما کروایا، پھر سجدہ کروایا، پھر جلسہ کروایا، پھر سجدہ کروایا. اب 2 بار جب کر دیا فرمایا آتھے تک دے کم تیرا او سی جڑا میرے نال کر رہا سی. ہن بیٹھا تو سانو اور اپنے ہاتھ اپنے تشہد دے معاملے دے وچ اپنے رانا تے رکھ کے نبی نو حاضر جان کے کہ السلام علیکہ ایھا النبی. اوتھے مننے یا نہ مننے، گلی وچ مننے یا نہ مننے، او گھر مننے یا نہ مننے. آج کہندے اسی نبی نو حاضر نہیں من دے، اسی نبی نو حاضر ناظر نہیں من دے. اے ایمانہ سارے لکھیا. امام تختابی نے لکھا ہے، مراقب الفلاح میں ہے، تختابی میں ہے، قدوری میں ہے، سب نے ایمانہ کیا. فرمایا تشہد میں یہ مت سمجھنا کہ یہ واقعہ معراج کی حکایت ہے. یہ بس سمجھ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ابھی تیری گل محمد تے رب نال چل رہی ہے. التحیات للہ کلام رب نال، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ابھی ہر میں رب میں تھا، ادھر نظر مانی تو محمد نظر آ گئے. ساتھ ہی بول دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہر میں رب سے نکلا، ہر میں حبیب میں حاضر ہو گیا. تو لہٰذا جو وظیفہ رب نے نماز میں رکھا، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہاں ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہاں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. یہی ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی. پورا درس نظامی میں ذمہ دار بیٹھا ہوں. میرا بھی عالم کورس کا یہ 24واں سال ہے. یہ یاد رکھنا 24واں سال ہے. زندگی کا 43واں سال ہے. 24 سال مائنس کریں تو پیچھے بچتا ہے کیا؟ 3 سال میں جامعہ حنفیہ 2 دروازہ حافظ محمد عالم محدث سیاسی کا شاگرد ہوں. یہ 24 سال مجھے عالم بناتے گزر گئے. 24 سال میں نے دین پڑھایا اور میں نے ہر چیز کو بڑی بریک بینی سے دیکھا. اپنوں کو پڑھا، غیروں کو پڑھا. تو مت سمجھنا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کسی جگہ سے نہیں. وہ السلام علیکہ یا ایھا النبی،
یہاں پورا درس نظامی، پورا عالم کورس اگر میں کتابوں کے حوالے دوں تو لائن لگ جائے گی۔ نحمیر کے اندر موجود ہے، آگے چلے جائیں تو کافیہ میں موجود ہے، تحریر سبٹ میں موجود ہے، ملا جامی میں موجود ہے، سوال قابلی میں موجود ہے، سوال موصولی میں موجود ہے، ملا عبدالغفور تک ہر نحوی نے لکھا جہاں قاعدے کے مطابق لفظ یا بھی ہے جو نظر نہیں آ رہی، اصل میں یہ کلام تھا السلام علیکہ یا ایھا النبی، والسلامتی ہوئے تو آنے دے اے اللہ دے نبی، السلام علیکہ یا ایھا النبی، معنی کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، معنی کیا ہے؟ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، معنی کیا ہے؟ السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ تو لکھنے والوں نے لکھا اور جیڑا سلام نماز اندر عبادت ہے وہ نماز تو بعد شرک میں بن جائے گا۔ اگر اگر اندر عبادت ہے، اندر عبادت ہے تو بعد شرک میں بن جائے گا۔ کہنے والے یہ بھی کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ شرک کا درود ہے۔ میں کہتا ہوں نماز سے نکال دو، وہی لفظ، وہی جملے، وہی معنی موجود ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھنا عبادت رب کی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے، پڑھا مصطفیٰ نے ہے۔ آج اگر کوئی الٹ پڑے، وہ کہے میں نے نماز وہ طریقہ نہیں رکھنا، میں آؤں گا پہلے بیٹھوں گا، پہلے دو دانوں بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد کھڑا ہوں گا، پھر مرضی آئے گی سجدہ کروں گا، کیا رب اس کا اقیم الصلاۃ پر عمل کرنا مان لے گا؟ نہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا اور ہمیں بتایا لوگوں وہی عبادت قبول ہے جو محمد کی طرز پہ ہے، اور جنہیں میرا محبوب ادا کرے وہ میں ادا کرو گے تو میں رب قبول فرما لاں گا۔ آج اسی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسی نبوت پہ سارا ہمارا کلام ہے۔ قرآن مجید میں 100 آیتیں بدیگر الفاظ بیان کی گئی، لیکن آپ نے چند چیزیں یاد کرنی ہیں۔ آپ نے چند چیزوں کو آج یاد کرنا ہے۔ 21واں پارہ، اور 21ویں پارے میں آیت نمبر ہے 40۔ آیت کون سی ہے؟ ختموں میں تو ہم سنتے ہی ہیں، آج نمبر یاد کر لو۔ آیت نمبر 40 ہے، اور اس آیت نمبر 40 میں کیا بیان کیا ہم اس کو سنتے ہیں۔ کیا بیان ہوا؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا مردوں سے مراد بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آپ کی اولاد تھی، بچپنے میں انتقال کر گئی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اچھا، رب جل جلالہ نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا خود ذکر فرمایا۔ آپ خاتم ہیں، آپ کیا ہے؟ خاتم ہیں۔ خاتم مہر کو بولا جاتا ہے۔ پہلے بادشاہوں کے جو عریضے ہوتے تھے، جو خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا تھا، آخر پہ جا کر مہر لگا کر سر پہ مہر کر دیا جاتا تھا، تاکہ کوئی چیز اس کے اندر مزید نہیں داخل نہ کی جائے۔ اگر وہ کوئی سرکاری مہر توڑتا ہے تو سرکار کا مجرم ہے۔ ایسا ہی ہے، کوئی عریضہ، کوئی خط، کوئی پیغام جو سر بمہر ہو، اگر کوئی حکومت کی وہ سر بمہر توڑے تو وہ حکومت کا مجرم ہے۔ اور جس کو اللہ جل جلالہ نے خاتم النبیین بنا کے بتا دیا، آدم آئے، شیث آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، سب نبی اپنی اپنی نبوتوں میں اپنے اپنے معاملات کی سر انجامی کرتے
رہے، لیکن یہاں بیان کر دیا سارے آگے۔ اب سب سے آخر میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب ختمیت نبوت ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ مہر توڑے اور مہر توڑ کے کہے میں نبی، مہر توڑ کے کہے میں نبی ہوں، یہ ہے سنن ابو داؤد کی شرح ہے۔ میں لے کے اس بات سے آیا، اے اونا دی کتاب ہے، گو کے پڑھانا میں دورے وچ، اے اونا دی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے کتاب الفتن والملاحم، یہ دورے والوں کا سبق ہے جو میں پڑھا چکا۔ ابھی سنن نسائی ہے، میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آج خاتم النبیین کو ماننے والے کئی نکل آئے۔ کبھی اسود انسی دور مصطفیٰ میں جو ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، کبھی مسلمہ کذاب دور مصطفیٰ میں کہتا ہے میں نبی ہوں، لیکن امتیوں نے رہنے دیا، امتیوں نے رہنے دیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ کتاب الفتن والملاحم ہے، اس کی شرح ہے بذل المجہود، دیوبندی کی ہے، اور ہے کون؟ سن لو، محدث ہے ان کا خلیل احمد سہارنپوری، اس کا صفحہ نمبر ہے 75۔ کیا لکھتے ہیں؟ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ کیا معنی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اور 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ایک گمان کرے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اے 30 نے جنہ دیاں علامتاں ظاہر باہر ہوں گیاں، جنہاں نو ہلکا ہپا منن والا ہوئے گا۔ مسلمہ قذاب نو 1 لاکھ بندہ منن والا سی، اے اونے جنہاں دیاں نبوتاں دے حوالے نال ساڈی وہ امت جو بہکی امت ہے، وہ جو چل پڑی اور ماننا شروع ہو گئی، آج شترے بے مہار کی طرح ہم نے جو ہے وہ کئیوں کو ماننے میں تعامل نہ کیا، آج امت کدھر کی کدھر نکل گئی۔ آقا فرماتے ہیں وہ ہر ایک گمان کرے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی جبازی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی، بولو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضور نے آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا، یہ شرح کے لیے میں نے یہ کتاب کو اٹھایا ہے، اور میں نے اس کو 2 رنگ سے لائٹ دی ہے تاکہ تمہیں پتا چلے۔ سنیو یہاں کیا موجود ہے؟ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ، دیوبندی لکھ رہے ہیں دیوبندی، یہاں دیکھو وہ کون ہے؟ وَهُمْ طَائِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور جیڑا نبی علیہ السلام بیان فرمان دے، کذاب آن گے، جھوٹے آن گے، دجال آن گے، لیکن ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ تشریح کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ خود لکھتا ہے وَهُمْ طَائِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور جیڑا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اہل سنت و جماعت ہوئے گا۔ آج ہم سنی ایک تو آپ نے سن لیا کہ حضور علیہ السلام کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ بولو کیا ہے؟ سارے سبق یاد کرو، خاتم النبیین ہے۔ اسی لیے میرے پیر طریقہ رہبر شریعت، میرے جو ہے وہ پیر دعوت اسلامی کے بانی علامہ محمد الیاس قادری نے یہ نعرہ لگایا کہ نبی علیہ السلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ، سب سے آخری نبی۔ آج ہم آخری مانتے ہیں، اب تا قیامت اگر جھنڈا لگے گا، اگر ڈنکا بجے گا تو محمد الرسول اللہ کا۔ اب کوئی نبی اور نیا، کوئی نبی اور نیا لفظ نیا نہیں آنے والا۔ اور ایک نے نقب لگائی تھی، ایک نے نقب لگائی، اور یہ کیونکہ انڈیا کا مولوی ہے،
یہ سہارنپوری انڈیا کا ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے، اور سارا وہ جملہ لکھا ہے وَقَدْ خَرَجَ إِلَى فِي بَلْدَةِ قَادِیان مِن مَضَافَاتِ امرتسر، سارا لکھا ہے یہاں قادیان امرتسر سے پھر قادیانی نکلا۔ او قادیانی جڑا پہلے سائیاں نال مناظرے کردا سی، جڑا پہلے سائیاں نال بجدا سی، پھر وہ وقت آیا انہیں کیا میں رب دا ولی، پھر وقت آیا انہیں کیا میں مسیح موعود، پھر وہ وقت آیا انہیں کیا میں امام مہدی، بدلتا چلا گیا۔ اب جب اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے ملایا تو پھر بات یہ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اب بھی زندہ ہے، تو عیسیٰ کیسے ہے؟ وہ تو اب بھی زندہ، قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ سولی دی۔ سولی دین والے بھی حیران سا، اگر اے عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا ساڈا بندہ اندر گیا وہ کتھے؟ اللہ کیا فرماتا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی کہاں زندہ ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ سارے بولو کتنے آسمان پر؟ چوتھے آسمان پر اب بھی رب کا نبی عیسیٰ زندہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ وہ نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ نئے نبی بن کے، نبوت ان کی وہی ہے۔ جملہ بخاری شریف والا سن لو، نبی سے نبوت کا سوال ماننا کفر ہے۔ کوئی کہنا کسی نبی کو نبوت ملی تو ظاہر ہو گئی، ختم ہو گئی، زوال ماننا کفر ہے۔ اب مرزا قادیانی نے پہلے نقب لگائی نبی کی نبوت پر، ایک بڑا جرم کیتا، میں نبی ہوں۔ نمبر 2 نبیوں کی تکذیب کی۔ نمبر 3 حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگائی، صبح کوئی، شام کوئی، دن کوئی، رات کوئی۔ جدو انہوں اے گل کہی گئی تو پھر انہوں نے کی ثابت کرنا شروع کیتا؟ عیسیٰ علیہ السلام وفات فرما گئے۔ پھر انہوں نے اس پہ زور لگایا، جب اپنے آپ کو امام مہدی کہا، پھر نقب لگانے والے مسلمانوں نے نقب لگائی۔ اور جو مہدی ہوگا وہ تو نبی کی آل سے ہوگا، تو آل رسول سے نہیں ہے۔ تیری ماں کسیٹی، تیرا ابا کنجر، ماں دا ماجدہ کسیٹی ہوئے، اور پتہ نہیں کنے کسیٹی تھے، ایک کنجر بھی تو پیدا ہویا ہے۔ میرے جملے نو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ وہ کسیٹی نو کنے کسیٹی آتی، ایک کنجر بھی تو نکلیا۔ جیڑا کہندا میں نبی ہاں، جیڑا کہندا میں ذلی نبی ہاں، جیڑا کہندا میں بروزی نبی ہاں، جیڑا کہندا میں مسیح موعود ہاں، جیڑا کہندا رب جل جلالہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا، او جدا حال کہو جیا حال سی؟ آخری وقت وٹونی والا وٹا، نمبر 2 گڑ دی ٹھیلی۔ کدی وٹونی والا وٹا 2 اندر ڈالے، او گڑ دی ٹھیلی دے نال او دی کتاباں دے وچ لکھیا، او دی کتاباں دے اندر لکھیا، او دے نال وٹونی کردا، تے کدی او وٹا جڑا وٹونی والا اونوں گڑ سمجھ کے چوسنا شروع کر دیندا۔ وہ نبی کے دا جڑا مریا کتھے؟ واش روم کے اندر۔ یہ نبی ہوتا ہے، نہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، اور اگر کوئی نبی کو نبی اس طرح مان لے تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی نبوت کا دعوے دار ہو تو کوئی بندہ کہ تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، کافر ہو جائے گا۔ ہاں اس کو عاجز کرنے کے لیے کہ ایدہ جھوٹ ظاہر ہو جائے، عاجز کرنے کے لیے اگر کوئی جو ہے کوئی معجزہ مانگتا ہے تو اب جو ہے وہ اس کی رسوائی کے لیے ہے، اب کافر نہیں ہے۔ ادھر آ جائیں، نبی کریم علیہ السلام نے صرف یہ 30 ہی نہیں بیان فرمائے، ایک حدیث آپ کو پیچھے سے اور بیان کرتا ہوں، صرف یہ 30 ہی نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام نے یہاں بیان موجود ہے، یہ صفحہ نمبر 68 ہے، یہاں ایک نہیں، آؤ عبارت سنتے ہیں۔ وَاللَّهَ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ان قائد فتنة الى ان تنکی الدنیا یبلغ من معه 300 فصائدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیه واسم قبیلته۔ اور ساڈے نبی نے کوئی ایک فتنہ چلان والا چھڈیا نہیں جدی تعداد 300 تو بھی زیادہ نبی نے اودا نام دسیا، اودے باپ دا نام دسیا، اودے قبیلے سمیت 300 فتنہ چلان والیاں دا ذکر حضور نے کر دیتا۔ آجے بھی لوگ کہندے نبی نو خبر نہیں،
نبی نو علم نہیں، یہ پوری حدیث ہے اور یہاں موجود ہے، یعنی وصفاً واضحاً مفصلاً لا مبہماً مجملاً. یہ جو بیان ہوا ہے نا، یہ یاد رکھنا، یہ بیان جو ہے واضح ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تری تو حضور فرماندے وڈے کذاب ہونگے اور دجال بعد میں جائے گا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لیکن یاد رکھنا 300 فتنہ دے قائد نبی علیہ السلام نے بیان کیتے ہیں. اس بات سے ضرورت ہے اس چیز نو یاد کرن دی. اے بھی فتح الودود ہے، اے بھی میں پشاور تو منگوائی 10,000 روپے دی. اے دیاں جلداں نے، اے جلد نمبر 6 وے، اے دے وچ بھی اے حدیث موجود ہے اور او دے وچ لکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان کیتا، مسلمانوں جان جاؤ. ایسے ویسے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جملہ بیان کیا ہے، لوگوں وقت ہے، جدت ہے، ایجادیں ہے، ٹیکنالوجی ہے، سسٹم بدلے گا، دنیا جدت کے اندر چلتی جائے گی. لیکن محدث علی پوری کا جملہ ہے، لوگوں جتی بدل لینا، کپڑا بدل لینا، گدی بدل لینا اور کوٹھی بدل لینا، لیکن دین 1400 سال پہلے والا ہی رکھنا، انہوں نہ بدلنا. کوئی صحابہ والا، کیڑے صحابہ والا، انہوں نے پریشانی آئے تو نبی دی بارگاہ چ، انہوں دی پنڈلی ٹوٹ جائے تو نبی دی بارگاہ چ، حتی قطادہ دی آنکھ نکلے تو نبی دی بارگاہ چ، حتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ صحابہ مشکلہ حل کروان دے، اپنا ملجا مابا بنا دے. انہوں نے حضور نے پکاریا حضور دی بارگاہ وچ. اج امت نو لوگاں نے کدھر بھیج دیتا، منگو تے شرک ہے، منو تے شرک ہے، مختار منو تے شرک ہے، علم غیب منو تے شرک ہے. میں کہنا تو کیڑے نبی نو منیا، تو کیڑے نبی نو منیا جدا کلمہ عصیب بننے یا اور جنگ موتا دا نقشہ سارا بیان کردہ اور تو ویخدہ بخاری کے اندر موجود ہے. ساڑھے نبی نے فرمایا میرے صحابہ واللہی اللہ دی قسم میں اپنا حوض اس وقت ویکھ رہا ماں. ہم تو ایسے نبی کو مانتے ہیں، مختار نبی کو مانتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو سورج پلٹانے والا ہے. ہم اس کو نبی مانتے ہیں جو ہے پتھر کو اشارہ کرے وہ پانی کے اوپر چل کے آ جائے. ہم اس کو نبی مانتے ہیں اگر درخت کو اشارہ کرے جڑے اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے. ہم اس کو نبی مانتے ہیں جس نے بن گٹگنوں کے کھجوروں کو اگایا. ہم اس کو نبی مانتے ہیں اور جس نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا. ہم اس کو نبی مانتے ہیں جو لعاب دہن ڈالے تو کنویں میٹھے ہو جائے، جو اپنا لعاب لگائے تو وہ شریش کا کام کرے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی جوڑ دے. ہم اس کو نبی مانتے ہیں جو نظر اٹھائے تو رب کعبہ کی ولا بنا دے. ایسے کو ہم نبی نہیں مانتے. یہ پیغام ہے اوروں کے لیے اور آپ کی تقویت ہے. جھوٹا نبی، کذاب نبی، انا نبی، کانا نبی، کسیدہ پتر، اسی انہوں نبی مان جائیے. وہ مسلمہ کذاب بعد نے لکھا ہے خط بھیجا، بعد نے لکھا چل کے آیا، کہا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تک تسی ہو نا تو تسی اللہ دے نبی ہو. تسی دنیا تے چلے جاؤ گے تے پھر میں تہاڈا خلیفہ ہوں گا، مان جاؤ تو میں تہانوں مان لینا ہوں. حضور کے پاس کھجور کی شال کی چھلتر تھی. فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے میرے باپ اور کہتا ہے مان جاتا ہوں، اپنے بار خلیفہ مان لو. کہا یہ جو چھلتر ہے نا یہ بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہے، یہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہے. نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ نبی. یہ کتاب ہے مشکات المصابیح اور اس میں جو ہے وہ جملہ موجود ہے جنہوں نے کہا ہے. پہلا جملہ ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہ عمر ہے
کون عمر ہے؟ عمر جدھر سے نکل جائے شیطان رستہ نہیں کر سکتا. وہ عمر جن کے بارے میں موجود ہے قرآن کی 21 سے زیادہ آیتیں وہ ہے. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا یہ کام ایسا ہونا چاہیے. حضرت عمر گھر میں رب نے وہی قرآن اتار دیا. آقا پردہ ہونا چاہیے، رب نے امہات المومنین کے لیے پردے کی آیت اتار دی. اور بدر والوں کے بارے میں بیان فرمایا، ختم کر دیا جائے، وہی آیت اتر گئی. 21 آیتیں وہ ہے. ادھر عمر کی منشا ہے، ادھر رب محمد پر قرآن اتار دیتا ہے. وہ عمر جن کے بارے میں موجود ہے حضرت عمر بن خطاب جن کی جو ہے حکومت کا یہ حال ہے کہ دریائے نیل نے چلنا چھوڑ دیا اور ادھر صرف اپنا ایک رکا بھیجا. اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل جا، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل. وہ خشک ہو گیا. یہ رکا جیسے ہی ڈالا گیا دریائے اپنے جوش میں آیا، پانی بہنا شروع ہو گیا. یہ عمر بن خطاب ہے جو زمین پہ درنا مانتے ہیں اور کہتے ہیں آئینہ بن کی آئی ہے. یہ کہتی ہے میرے زیتون کا تیل پی لیا. اے زمین بتا اگر میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ واپس کر. لمحوں میں جو تیل زیتون کا زمین چوس گئی تھی ادھر درنا لگا پورا زمین سے باہر آ گیا. اس عمر کے بارے میں جس کی بادشاہت کا یہ حال ہے، کیسر و کسریٰ لرزہ پر اندام ہے، ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا. یہ جملہ موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6047، صفحہ نمبر ہے 419. کیا موجود ہے؟ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. یہ قادیانیوں کے لیے ہے. آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوندا، اگر میرے بعد نبی ہوندا. کیوں بیان فرمایا؟ جی میں رب نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان جو دو خدا ہوندے تو فساد برپا ہوندا، لیکن دو ایک کیے. زمین کا مرکز، زمین کا محور، چلنیا آنا جانا، سورج نکلنا غروب ہونا، تارے، یہ ہر چیز اپنے محور میں گھوم رہی ہے. سسٹم ہے، اللہ کا خرابی نہیں ہے. اگر دو خدا ہوتے یہ محال کو فرض کیا گیا. یہاں بھی فرمایا لوگوں سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. پہلی حدیث آپ نے سنی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور یہاں فرماتے اگر ہوتا تو وہ میرے بعد نبی کون ہوتا؟ عمر بن خطاب نبی ہوتے. اس کے لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا نبوت کا جو سسٹم ہے وہ سیٹ ہوتا ہے عمر بن خطاب کے ہاں. وہ علامتیں، وہ وصف، وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ ساری چیزیں بیک وقت ہے. لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن عمر بن خطاب نے نبی بھی ہونا کوئی نہیں. اگر ہوندا تو میرا عمر ہوندا، عمر نبی نہیں. قادیان دا مرزا قادیانی کی میں نبی مان لی. نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان. یہ تو تھو مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا بیان فرمایا؟ پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث آپ نے یہ ذہن میں رکھنا، یہ پہلی حدیث ہے مولا علی کے جو مناقب بیان کیے گئے. ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. حضور فرماتے ہیں سن لو، حضرت علی کے لیے فرمایا تیرا میرے ہاں کوئی مرتبہ ہے جڑا حضرت ہارون دا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہے. جدو حضور نے مدینے دے اندر معاملات واسطے سارا متولی بنایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا بیان فرمایا؟ تیرا وہی مقام ہے جڑا حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ نبی. بولے کیا تھے؟ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، اول العظم رسولوں کی صف میں ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے. جدو حضور نے نسبت بیان کی تھی، ناری بیان کی تھا اللہ، مگر سن لو میرے مولا علی تو مولا ہے. من کنت مولا فعلی مولا، تو مولا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو علم کا جو ہے وہ باب ہے، میں شہر ہوں.
ہوں انا مدینۃ العلم، یہ نبی علیہ السلام کے جملے ہیں. اور ایک یہ جملہ ہے انا دار الحکمت دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا دار، علی اس کا دروازہ ہے. ساریاں گلاں اپنی جگہ دے، لیکن اے علی میرے بعد نبی. بعضوں نے یہاں جو آپ نے جملہ بولا میرے ذہن میں وہ باتیں ساری چل رہی تھی، حفص صاحب سے بات کر رہا. بعضوں نے کہا یہ خلافت ہے. یہ کیا ہے؟ خلافت ہے. یہ جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ مقید ہے، مطلق نہیں ہے، مقید ہے. جتنی دور موسیٰ علیہ السلام دور پہ گئے پیچھے ان کو امامت نہ دی. بولو امامت. امامت کا مسلح عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس ہے. معاملات کا والی بنایا، سنو. لیکن وہ تھوڑی دیر تشبیہ مقید. حالانکہ فرق کتنا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے سگے بھائی ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مولا ہے، علی ہے. من کنت مولا فعلی مولا، ہم مانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں او وڈے سا سکے بھائی مولا علی چچا زاد بھائی. یہ تشبیہ ہر اعتبار سے نہیں ہے. وہ بڑے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں. وہ 40 سال پہلے انتقال کر گئے حضرت ہارون علیہ السلام، اور ادھر حضور وصال فرما گئے، مولا علی بعد میں موجود ہے. یہ تشبیہ مقید ہے، ہر اعتبار سے نہیں ہے. وہ سگے بھائی، یہ چچا زاد ہے. حضرت ہارون بڑے ہیں، مولا علی چھوٹے ہیں. حضرت ہارون پہلے وصال فرما گئے، مولا علی بعد میں موجود ہیں. تو کوئی مت اس سے یہ کہے الغرض. جب ان کو یہ تشبیہ دی تو کیا بیان فرما دیا؟ لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد نبی نہیں ہے. تیرے کمال اپنی جگہ پہ ہے برکت دروازہ اٹھانے والا مولا علی ہے. صحابہ بیان فرماتے ہیں 80 بندے ہم دروازہ بعد میں اٹھانے لگے تو ہم سے حرکت بھی نہ کر سکا. وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب نبی. دو جملے اور سن لو. کوثر الخیرات کتاب ہے، علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مناظر ہے، مناظر اسلام وصال فرما کے سنیوں کے بڑے مناظر گزرے. مولانا حق نواز جنگوی کو مناظر میں شکست دینے والے، اس وقت کفر کی جو ہونے لگی تھی، اگر کسی نے مناظرہ کر تو لمبا ڈالا تھا تو وہ علامہ اشرف سیالوی صاحب تھے. ان کی کتاب ہے کوثر الخیرات. ادھر دو جملے اور موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں دو جملے اور موجود ہیں. حضور فرماتے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو نعمان بن ثابت نبی ہوتے. یہ دو جملے تو بڑی کتابوں میں موجود ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے اگر علم سوریا ستارے پہ چلا گیا تو میری امت کا ایک بندہ ہوگا، وہ علم کو وہاں سے بھی اتار کے نیچے لے آئے گا. وہ نام جن کے بارے موجود ہے امام اعظم ابو حنیفہ جن کو رب نے خدا دا قوت دے رکھی تھی، بلا حافظہ ہے. سارے امام جس کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام محمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں. آج ہم حنفی ہیں. وہ تابعی بزرگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا لیکن اگر میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتے. نمبر 4 حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتا. کون حضرت ابراہیم؟ آپ کی ایک باندی تھی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی باندی تھی. ایک آپ کی اولاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کے بطن سے ہے. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہے. 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ سارے بولے کتنی ہے؟ میرے نال ایک پنگا باغے بیٹھ گیا، میری مسجد بیان ہوا جامع مسجد یا رسول اللہ. میں نے کہا نہیں میں اپنی گالی نہیں کروں گا. صبح میں نے جو ہے وہ کتاب اس کے سامنے پیش کر دی. میں نے کہا شادی گل کر لو ہوئے گی اور ایتھے سارے دے وچ ہوئے گی. کتاب 19 حوالے ان کی کتابوں کے جڑے کہندے ایک کے
19 کتابوں کے حوالے ان کی کتابوں کے شاید سمجھ جاؤ جنہوں نے لکھا کہ محمد کی ایک بیٹی نہ بلے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. 4 بیٹیاں. ہماری سنیت میں سب سے بڑا کام جو کرنے والے ہیں علامہ مناظر اسلام محمد علی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جامعہ رسولیہ شرابیہ لاہور کے اندر ملال گنج میں جن کا جامعہ ہے، آج ان کا بیٹا جو ہے وہاں جو ہے مسجد نشین ہے. سب سے بڑا تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، قاعدہ جعفریہ 4 جلدوں کے اندر موجود ہے. اور ان کا یہ کمال ہے، انہوں نے ان کا رد کیا ان کی کتابوں سے کیا، بابا حوالہ کیا، ریفرنس کیا، دلائل یہ ہے. تو لہٰذا نبی علیہ السلام کی ایک بیٹے جو ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی جملہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، حضور کا زمانہ. 2 بندوں نے دعویٰ کیا. کتنے بندوں نے دعویٰ کیا؟ 2 بندوں نے دعویٰ کیا. ان میں ایک مسلمہ کذاب. اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں، اتنا بریک مسئلہ آپ کہیں کہ یہ بالکل ایسا بس تھوڑا سا ہے. اگر اتنا کم ہوتا، نئی تخت نشینی ہے، نئی خلافت ہے، اسلام کی باغ دوڑ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، ادھر مسلمہ کذاب 1 لاکھ بندہ ماننے والا ہے. سر اٹھایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنی سلطنت داؤ میں لگا دی اور بتا دیا لوگوں اگر کوئی محمد کی نبوت پر شک خون مارے گا تو ابو بکر اس کا یہ انجام کرے گا. فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا، 13,000 کا لشکر بھیجا. سنیے، یاد رکھنا ہے 13,000 کا لشکر. ابھی میرے نبی علیہ السلام دنیا سے نکلے ہی ہیں، ابھی وقت کے مدار ہوئے. ادھر سے سر اٹھایا. کیا تھا؟ اس کا علاقہ تھا، اس کے ماننے والے تھے، وہ کرنے دیتے اندر کھاتے جو کر لیتے. اندر بہ کے کرنا سی نا، اپنی تبلیغ، اپنا سسٹم، اپنا گند، اپنا سارا پٹھا کم. آج ایک قاضی کہتا ہے اندر بیٹھ کے جو مرضی کرے. میں کہتا ہوں اگر اندر بیٹھ کے محسوس ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پھر لشکر بھیجتے؟ ان کا تو ایک خطہ تھا مسلمہ کذاب کا، وہاں اس کا سارا سسٹم قائم تھا، ماننے والے، تبلیغ تھی، پروٹوکول تھا. لیکن کہا نہیں، اگر رب کی زمین پر اب کوئی نظام چلے گا تو وہ محمد کی نبوت جب تک چلنے نہیں دیں گے. اگر اس زمین پر ایک ہی نظام چلے گا وہ محمد رسول اللہ کا چلے گا. فوراً بھیجا. اور جب لشکر بھیجا تو وہاں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 نہیں، 1000 تو زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. 700 حفاظ شہید ہوئے. مسئلہ ہے ختم نبوت کا، مسئلہ ہے نزاکت مصطفیٰ کا، اور مسئلہ ہے میرے نبی کی نبوت پر سب خون مارنے کا. نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ زندگی کی پرواہ کی. اور وہاں جب پہنچے تو نعرہ کیا تھا؟ آج ہمارے نعروں سے بھی کئیوں کو بڑا درد ہے. اور مجھے کہا گیا میلاد پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا تھا ادھر بیٹھے کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس موضوع میں بڑا کلام ہے ان کتابوں کے اندر. لیکن وہاں نعرہ کیا تھا؟ سانجا نعرہ وہ تھے وجن دیتا. کیونکہ ایک نعرہ تھا نعرہ تکبیر. گج کے بولو نعرہ تکبیر. مسلمہ کذاب اللہ کو مانتا تھا، ماننے والے اللہ کو مانتے تھے، اس کے پیروکار اللہ کو مانتے تھے. ادھر بھی نعرہ ہوئی، ادھر ساڑھی فوج 13,000 دی نعرہ ہوئی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا آج نعرہ سانجا نہیں، نکھیرے والا نعرہ مارو. پتا چلے کہ محمد الرسول اللہ کو نبی کون مانتا ہے. ختم نبوت کا فرق کرنے کا جو نعرہ لگایا، اپنے پرائے کھوٹے کھڑے سچے جھوٹے دے وچ جڑا فرق کرنے والا نعرہ اور جنگ یمامہ میں لگا ہے، وہ وہی نعرہ ہے جو آج سنی مارتا ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ. یہ پورے یمامہ میں ندائیں گونجنا شروع ہو گئی. کیونکہ پہلے تے پتہ نہیں چلتا تھا کہ او کیڑے نے، ساڑے کیڑے نے، سچے کیڑے نے، جھوٹے کیڑے.
جب یہ نعرہ لگانا تو سچیاں تے کھوٹیاں دے وچ، کھریاں تے کھوٹیاں دے وچ، سچیاں تے جھوٹیاں دے وچ، اپنیاں تے پرائیاں دے وچ فرق کر دیتا۔ آج بھی اگر تمہیں سمجھنا ہے تو رب کی قسم یہ قسمتی ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، یہ علامت ہے۔ تو انہوں پتہ نہ چلے اپنا کیڑا تے پرایا کیڑا، بٹھا جیا کول کہہ کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر ہاتھ ملائے، اگر جفی پائے، سینے لائے تو سمجھ جانا آج بھی سچے نبی نے منن والا غلام ہے۔ اور اگر اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہاں یہ نعرہ لگایا گیا اور بتایا گیا یہ سچے نبی نے منن والے۔ آج بھی کئیوں نے بڑا کیا تھا، وہاں یہی نعرہ تھا۔ اور آج لوگ کہندے نے جلوس کیوں کر دے ہو، کہندے نہ جلوس کیوں کر دے ہو، اور بھائی بول دے نہ جلوس کیوں کر دے ہو۔ صحابہ نے نہیں میلاد منایا، نبی علیہ السلام دے 23 سالہ زمانہ میلاد کوئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق دا 2 سالہ زمانہ میلاد کوئی نہیں، حضرت عمر بن خطاب دا 10 سالہ زمانہ میلاد کوئی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا 12 سالہ زمانہ میلاد کوئی نہیں، حضرت علی دا زمانہ میلاد کوئی نہیں، حضرت امام حسن دا زمانہ میلاد کوئی نہیں۔ اور میں کہنا تو گندیا نظر دے حدیثہ میں مار، تینوں پتہ چلے میلاد کوئی نہیں۔ میرے نبی ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے، اور پوچھا گیا آقا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یوم ولدت فیہ، او اے او دن نے جنہوں منو رب نے دنیا تے بھیجیا، میں او دا شکرانہ ادا کرنا پیا گا۔ نمبر 2، نبی کے صحابہ موجود ہیں، اجتماع ہے، مجمع ہے، کٹھ بنا کے بیٹھے اور او ذکر کر دے بینے اللہ دا، او ذکر کر دے بینے اللہ دا، تعریف کر دے بینے اللہ دی۔ اور تیسرے نمبر تے حضور نور رب نے بھیج کے احسان فرمایا، او دا شکرانہ ادا کر دینے۔ ادھر میرا نبی آ گیا، کہا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا آقا جڑا رب نے تانوں ساڈے تے بھیج کے احسان فرمایا، اسی اس احسان دا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی کی کر رہے ہیں؟ گانے بولنے پہ یا گالا کرنے پہ یا پٹھے کام کرنے پہ؟ نہ، ہم بھی تو ذکر مصطفیٰ، ہم بھی تو قرآن، ہم بھی تو ذکر اللہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چکو قسم، تو اڈے بین دا اور کوئی مقصد نہیں، تسی بیٹھے ہو مقصد ہے یہ قسم چکو۔ حضور نے قسم اٹھوائی، جب قسم اٹھوائی کہ تم اس لیے بیٹھے ہو کہ میرے آنے کا جو احسان آپ نے ذکر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتا میں نبی نو تواڈے اندر بھیج کے رب نے احسان فرما دیتا۔ ایتھے بھی مننا، اوتھے بھی مننا، ایتھے بھی احسان، اوتھے بھی احسان۔ فرمایا قسم چکو، یا رسول اللہ سے قسم چکنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے کولوں قسم اس واسطے نہیں چکائی، ادھر تسی بہ کے میرا ذکر کر دے پے ہو، ادھر رب نے فرشتیاں نو مجمع سجا کے تواڈا ذکر پیا کردا ہے۔ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، پھر کہتے ہیں نہیں اس طرح کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سیرت الرسول کا جلسہ 23 سالہ زندگی میں ہے، ختم بخاری کا جلسہ 23 سالہ زندگی میں ہے، تب تو سسٹم ہی نہیں تھا۔ آج تیرا سیرت الرسول ہوتا ہے کدھر سے ثابت ہے؟ آج ختم بخاری ہوتا ہے کدھر ثابت ہے؟ جو گردان تو پڑھتا ہے سوشل میڈیا پہ 23 سالہ دور مصطفیٰ ہے، میلاد نہیں ہے، 2 سالہ دور ابو بکر صدیق ہے، میلاد نہیں ہے، 10 سالہ دور عمر ہے، میلاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دکھا دے دور مصطفیٰ میں سیرت الرسول، دور ابو بکر میں سیرت الرسول کا جلسہ، دور عمر میں سیرت الرسول کا جلسہ، اور دور علی میں، دور عثمان میں، ائمہ کے دور میں۔ کہتے ہیں یہ ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اگر ضرورت ہے تو میلاد تو وہ ضرورت ہے جس کو رب قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے۔ آج ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کوئی وہی گل پہلے والے مقید نہیں کیتا، مطلق بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ فرما دو محبوب علیہ السلام اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ خوشیاں کریں۔ کیا کریں؟
کوئی انداز بیان کیتا ہے ایمیں کرو ایمیں نہ کرو ایمیں کرو ایمیں نہ کرو، نہیں، جو خوشی شریعت کے دائرے میں ہے وہ ساری اس کے اندر موجود ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں ٹائم اس لیے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، گھڑی کدھر لگی ہے، ٹائم تو آپ کا ہو گیا۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا چرچا کرنے کا ذکر ہے۔ سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ ہے، فضل مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت ہے، بلکہ دو جہان کی رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں تو کیسا نبی کا امتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے بیان فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے بیان فرمایا تھا، اور تو تم پہ میرے آقا کی عنایت صحیح، اور کوئی بھی نہ منو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھا مان لو، اور میرے آقا پہ تمہاری کوئی عنایت نہیں، جڑا کلمہ حضور دا پڑھیا۔ حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، آقا فرماتے احبونی بحب اللہ، او مینوں اس بات سے پیار کرو، او جنوں رب من دیو، جدے کول جھک دیو، جنوں سجدہ کر دیو، جنوں ایک من دیو، میں اودا محبوب ہاں، اس رب دا محبوب سمجھ کے میرے نال محبت کر لو۔ اے بھی پیغام انہاں نوں ہے، او انج نہیں منتے، انج مان لو جنوں رب 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 آکھ رہے ہو۔ ساڈے نبی فرماتے احبونی بحب اللہ، مینوں اس واسطے پیار کر لو کہ میں تواڈے رب دا محبوب ہاں، اس گلے مان لے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہے، میں پھر اس میں بہت لمبی چوڑی گردان سنا سکتا ہوں، یہ قرآن کے اعراب کہاں لکھے ہیں، یہ قرآن کتابی شکل میں دور مصطفیٰ میں لکھا ہے، بات کی اجازت ہے 6 کلمے ہیں، یہ سفر حج جہاں پہ ہے کدھر لکھا ہے، یہ مسجد کارپیٹ ہے قلیل ہے ایسی ہے کدھر لکھا ہے، یہ محراب جس میں ہم محراب سوری جس کو بولتے ہیں کدھر لکھا ہے، یہ ایمان مفصل ایمان مجمل کدھر لکھا ہے۔ تاکہ تو ایک ہی گل کہنا ہے بدعت ہے، اور کہنے اے بدعت ضرورت ہے، اے درس نظامی، اے سیاہ ستہ کدھر لکھا ہے، سارا بادہ، اے سارا بادہ تو مان لینا، سیرت رسول مان لینا، ختم بخاری دا جلسہ مان لینا ہے، تیرے ٹیڑے جو پیڑ ادو پہنگی جبھی تو نبی دا ملاد آندہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سننا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایڈے جڑے چور نے جڑے چوری چوری کلمہ پڑھ لیندے، جڑے کہنے اسی نبی دے امتی ہیں، میں نے کہا تم نے کیا امتی ہونا جانا، تو اپنے نبی کا امتی ہو کے بھی میلاد کی دلیل مانگے۔ تیرے گھر پتر ہوئے تو گلی سجامے محلہ پورا بلاویں، اگر تنوں رب نے محلے دی سرداری دیتی دے پورا گڑا بلاویں، دیگا پکاویں، ہر خوشی دا انداز اپناویں۔ تھا نہیں تو کہندا کہ ایک کیڑی حدیث دے وچ پہلے حدیث دکھاؤ تے پھر گلی سجاواں گا، تے میں اس واسطے اکثر میلاد دے پروگراماں وچ کہنا ماں جنہاں دا نبی آیا اوہی میلاد منا رہے نے۔ ساڈا آیا سانو خوشی ہے، ساڈا آیا سانو چاہ چلے نے، ساڈا آیا اسی مننے یا نہ اسی قادیانی نو مننے یا نہ مسلمہ قذاب نو مننے یا نہ عصمت انسی نو مننے یا۔ او مسلمہ قذاب جنہوں مارن والا پتہ کون ہے پھر جدو بھیجیا کون ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، نبی علیہ السلام کے چچے کو شہید کرنے والا، بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ فرماتے تھے میرے دل پہ بڑی بات گزرتی جب حضور فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا۔ فرمایا میں وہ بندہ ہوں جس نے ایک بہت بڑا عجیب کارنامہ سر انجام دیا، عجیب قسم کا، کہا وہی صورت میں یمامہ میں لے کے چلا گیا، اور میرا پورا کم سی جڑا مینوں اندر 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 کھاندا، میں نبی دا چچا مارے۔ جدو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب، فرمایا وہی برچی ماری۔ اب برچی مار کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر بہتر بندہ میرے ہاتھ سے اس وقت اس حالت میں دنیا سے گیا، آج بدترین بندہ مار کے میرا آج کفارہ ادا کر دے مولا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اور عصمت انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا،
ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس چند جملے ہیں. ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتا چلا تابعی بزرگ ہیں، بلا لیا، قید کر لیا، کہا اتشہد انی رسول اللہ. اسود انسی کہنے لگا ابو مسلم خولانی کو کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا لا اسمع، میں نے سنا ہی نہیں ہے تو کیا بکواس کر رہا ہے. پھر کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کہا میں سنا ہی نہیں. اتشہد انی رسول اللہ، اپنے بات سے کہنا کہ منو نبی مننا گواہی دینا ہے، کیا میں سنا ہی نہیں. یہ ہمیں یہ بات بتا دی ہے ابو مسلم خولانی نے، جو ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے ساڑھے کن بہرے نے، سانو سنا ہی نہیں دینا کہ نبی کے خلاف گل کرے. یہ بزرگ نے ہمیں عقیدہ دیا. اور جیسے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. ایک بار، دو بار، تین بار، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. کیا جلاؤ آگ جلائی گئی کونا مجھے جلان باسے جدو حد بننا لگے. ابو مسلم خولانی کہتے کیا کہنے لگے ہو؟ کہا آگ میں ڈالنے لگے ہیں. کہا ہاتھ بنن دی ضرورت نہیں، میں سچے نبی بننے والا خود چل کے آگ میں جلاواں گا. ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ چل گئے. جو اس نے آگ جلائی تھی آگ میں داخل ہو گئے، اور آگ میں داخل ہوئے آگ نے جلایا نہیں. یہ محمد پر ایمان لانے کی قوت ہے، یہ تابعی بزرگ ہے، یہ نبی کی ختم نبوت پر جس نے پہرا دیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کی تھی نمرود کے مقابلے میں، اور ادھر اسود انسی کے مقابلے میں ابو مسلم خولانی کو آگ سے بچا دیا. کافی دیر چلتے رہے آگ میں. پھر بار آگے کہنے لگے ان کوئی اور کم کرنا تو بھی کر لو. وہ حیران پریشان، جنہوں آگ نہ جلاوے، جنہوں آگ نہ چھوئے، جنہوں آگ دا والا ساڑے، وہ کتنے ایمانی طاقت والا. یہ ہے محمد کی طاقت، یہ ہے میرے نبی پر ایمان لانے کا جو ہے وہ عقیدہ. اب ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا گیا. آپ پہنچے مدینہ میں. جب مدینہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام وصال فرما گئے تھے. بس خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آخری جملے ہیں، تشریف لائے، آ کے نگاہ ماری، اپنی ایمانی فراست سے جیسا جس کے بارے میں موجود ہے عمر کو الہام ہوتا ہے، جس کے بارے میں موجود ہے میرا عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان رستہ نہیں کاٹتا. اس عمر نے نظر ماری اور نظر مار کے کہتے ہیں کیا تو جانتا ہے وہ جس کو محمد کی نبوت کی وجہ سے جلایا گیا لیکن آگ اس پہ گلزار ہو گئی. پھر پوچھا ابو مسلم خولانی چپ. تیسری بار عمر بن خطاب نے جملہ کھول دیا. کہا میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے لگتا ہے ابو مسلم خولانی وہ اسود انسی نے جس کو آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے جلایا نہیں وہ تو ہی ہے. کہا ہاں میں ہی ہوں. اٹھایا ساتھ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مقام و مرتبہ بتایا. دونوں کے درمیان ابو مسلم خولانی کو بٹھایا. ادھر عمر ہے ادھر ابو بکر ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا بتایا. لوگوں جان لو میں ابو بکر ہوں، میں خلیفہ اول ہوں، میری تین نبی کے کرنے اور میں سب کو بعد انبیاء تو بعد میرا مقام ہے. لیکن یاد رکھنا جڑا نبی تے تن من وارے انہوں ابو بکر ہے مقام عطا فرماندہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے دعا فرماؤ میرے لیے مجدہ جاں فضا ہو جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا. ادھر سے حضرت عمر بولے کیا کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے تے قربان تو میں نو مارن تو پہلے او بندہ محمد امت میں تو دسیا
ایک او سی جنت اگ گلزار ہوئی وہ تیرا نبی ابراہیم سی اور ایک اے بندہ محمد امتی جنت اگ گلزار فرما دیتی تو میں نے اس سے پہلے موت نہیں دیتی. اب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کرو دعا کرو دعا. یہ ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کا پیغام. آج لوگ کہتے ہیں کانسٹیبل, آج لوگ کہتے ہیں قاضی ممتاز قادری. میں نے تمہیں خود شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی اور یاد رکھنا جنہوں کو میں پڑھیا ہے انہوں نے استاد نے میں جامعہ نظامیہ دے استادوں کو پڑھیا کانے دے اندر 1997-98 دے اندر میرے تینوں استاد خادم حسین رضوی صاحب کے شاگرد ہیں اور جن سے میں نے 4 سال کی آخری کتابیں پڑھی. سید عباس علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ, وہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص, وہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی وہ ان کے شاگرد ہیں سید عباس علی شاہ صاحب, جن کے شاگرد ہیں عبد القیوم ہزاروی صاحب شیخ الحدیث, جن کے شاگرد ہیں علامہ خادم حسین رضوی اور جن کے شاگرد ہیں وہ جنہوں نے جو ہے ہماری سنیت پہ پہرا دیا عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ. میں اونا دا شاگردہ, میں اونا کو دورہ کیتا. میں اگر فیض یافتہ خادم حسین رضوی کا ہوں تو میں 2 واسطوں سے اعلیٰ حضرت کا بھی شاگرد ہوں. یاد رکھنا اللہ کی قسم ہے سارے کم ہوندے رہندے الٹ پلٹ, لیکن عقیدے وچ کدی ٹھوکر نہ کھائیو. گناہگار ہے, نمازیں پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج فرض ہو جائے تو کرنا فرض ہے, کمی کوتاہی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ایمان نہیں لیندا, ایمان ختم نہیں ہوتا. لیکن عقیدے وچ ذرا جیا ڈگ مگا گیا تو ایمان گیا, ایمان ختم. کیا ہے قبر کے اندر؟ مر ربو کا عقیدہ, ما دینو کا عقیدہ, ما کنت تقول فی ھذا الرجل عقیدہ. وہاں عقیدہ ہے, عقیدہ پوچھا جائے گا, لگ پتا جائے گا. تیسرے سوال تھے مر ربو کا, جان چھٹ گئی, بولو جان چھٹ گئی. رب کی معرفت کافی نہیں. اگر رب کی معرفت کافی ہوتی تو پہلے سوال کے بعد جنت کی کھڑکی کھل جاتی. دین کی معرفت بھی کافی نہیں ہے. رب نے اوتھے بندے نو جاننا پہچاننا, بندیا تو منو منیا, میرا دین منیا, محمد ہو کے منیا, یہ میں منیا. اگر تو وہ تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے تو اب جو ہے وہ کھڑکی کھلتی. اب قبر نور نور ہے تو لہذا وہاں پتہ چلے گا. اسی لیے وہ صدا لگاتے چلے گئے. انہوں نے وہ صدا دی ہے ہمارے سینوں کو, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں بتاتے چلے گئے لوگوں ساڈا نبی بڑا الورا نبی ہے, سب سے اولا ہو اعلیٰ. ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ. ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا, ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا. ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہے وہ سرو سلسبی ہے, وہ رحمت کا دریا. ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا, سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارا نبی جبرائیل امی راہ میں عرش اعظم پر پہنچا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی ہم زدوں کو رضا مجد دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا. یہ ہمارے امام, یہ بریلی کا تاجدار, یہ سنت, یہ امام عشق و محبت, یہ فاتح نجد, یہ قاطع شرک و بدعت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ہمیں عقیدہ دیا. ساڈا نبی منو تو ایویں منو, ایویں نہ منو کر کچھ نہیں سکتے, دے کچھ نہیں سکتے, پھر تم نے نبی کو نبی کیا مانا. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم دائم رکھے. اور نمبر 2
جو ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ اجماعی عقیدہ ہے، جن پہ اجماع ہے نا ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، یہ قرآن کا بھی عقیدہ ہے، اللہ نے بھی محمد کے بعد کسی کو نبی مانا، اعلان کیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور رب جل جلالہ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد بھی کوئی نہیں، ساڈا نبی بھی کہندا میرے بعد کوئی نہیں، ساڈا رب بھی فرماندا میرے نبی تو بعد کوئی نبی۔ اسی انشاءاللہ اسی مہر پر، اسی عقیدے پر، اسی اعتقاد پر اگر جمے رہے، قائم رہے، تو میں آپ کو ایک جملہ بولے جا رہا ہوں، گناہگاری اپنی جگہ پہ ہے، اگر عقیدہ لے کے قبر میں اتر گئے تو میں محمد ندیم قادری کہتا ہوں، اسی لیے امیر اللہ نے فرمایا قابل رشک وہ نہیں ہے جو زمین پر مومن ہے، قابل رشک وہ ہے جو قبر کے اندر مومن ہے۔ اوتھے ایمان لے کے چلا گیا تو انشاءاللہ وہ جڑا تھوڑا گھرد گوندے وہ یہاں تے نبی دی شفاعت نہیں ختم ہو جانا، وہ ختم کر دینا، اور انشاءاللہ جو مومن قبر میں ہے اس کے بارے میں مجھے بھی حدیث پڑھاتے 6 سال ہے، 6واں سال ہے، میں نے دورہ حدیث کروا دیا ہویا، تو میں کہنا وا خدا دی قسمیں جڑا اوتھے مومن ہے نا، جڑا اوتھے عقیدہ لے جان وچ کامیاب ہو گیا وہ بال یقین جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اتنا ٹائم دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو عقیدہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سینکڑوں جانے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربان کر کے بتایا، اس کو بھولا نہ لینا، اے ساڈا ایمانی عقیدہ وے، اللہ اس عقیدے پہ ہمیں قائم دائم رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مشک بار اتر بار مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی میں عشق کے جام، محبت کے جام، عقیدے کے جام بر بر پلائے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ ہفتہ بعد سنتوں بڑا اجتماع کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری دعوت عقیدہ اہل سنت کے اعتبار سے اپنے آئمہ سے مربوط ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آقا فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے کی رعایا ہے، اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اماموں سے مربوط رہیں گے، اماموں کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ خود ہی ہمیں لے جائیں گے، جو بھی پوچھ گچھ ہوگی انشاءاللہ یہ کہیں گے مولا یہ بتایا یہ بتایا، تو انشاءاللہ عز و جل ائمہ اہل سنت سے جڑے رہیں گے، تو جو موجودہ وقت سب سے ڈاڈا وقت وہ ہے جب ہماری جیبوں میں دنیا پڑی ہے، گمراہی کے چانسز زیادہ، وہ گناہ کا انبار زیادہ، آج بچنا ہے تو وہ مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ کتاب الفتن کی کتابیں موجود ہیں، اتنے حضور فرماتے فتنے ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، فرمایا بچے گا وہی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا، بچے گا وہی جو اپنے ریوڑ میں چلا جائے گا، بچے گا وہی جو کام کاج کرنے میں لگا رہے گا، اگر نہیں تو بچے گا وہی جو جنگلوں میں چلا جائے گا۔ اب اسی طرح وہ سارے گندے عقیدے، رافضیت، قادیانیت، مرزیت جتنے جلے لے آج جو ہے وہ یوں سمجھے شتر بے مہار کی طرح چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا طبی دنیا، مزیدار دنیا ہے، اگر ہم اس میں ایمان لے جانے میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا یہ پروگرام قبول کرتے ہوئے ہم سب کی دل کی حاجتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔